ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اور قیامت تک آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں پر۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور دین سے محبت کرنے والوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کا رزق رکا ہوا ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، محنت بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو آج کا یہ بیان آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ قرآن ہمیں ایسا راستہ بتاتا ہے جس پر چلنے والا اللہ پر سچا بھروسہ رکھے تو کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ضروری ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ آج کی بات آپ کے دل میں اتر جائے تو کچھ دیر کے لیے دنیا کی فکروں کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ اس بیان کو صرف جانکاری کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے سنیے۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا واقعی استغفار سے رزق میں برکت آتی ہے؟ کیا قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، یا یہ صرف لوگوں میں مشہور ایک بات ہے؟ اللہ کے بندو، آج ہم اندازوں کی نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کتنے لوگ ہیں جن کی آمدنی اچھی ہے مگر خرچ اس سے زیادہ بھی؟ کتنے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پیسہ آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، صرف زیادہ کمانا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ رزق میں برکت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے دو لوگوں کی تنخواہ برابر ہو لیکن ایک کے گھر میں سکون ہے، محبت اور اطمینان ہے، جبکہ دوسرا ہر سمے پریشان رہتا ہے۔ یہی برکت کا فرق ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بعد صرف گناہوں کی معافی کا ذکر نہیں کیا بلکہ بارش، مال، اولاد، باغات اور نہروں جیسی دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ یعنی جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ استغفار کوئی جادوئی شبد نہیں ہے کہ صرف زبان سے بار بار پڑھ لینے سے ہر سمسیا ترنت حل ہو جائے گی، ہر پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اصل استغفار یہ ہے، انسان اپنے گناہوں کو پہچانے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے اور آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ میرے عزیزو، اگر زبان استغفر اللہ کہہ رہی ہو لیکن ہاتھ حرام میں ہوں، آنکھیں گناہوں میں ہوں، زبان جھوٹ اور غیبت میں لگی ہو اور دل تکبر سے بھرا ہو تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ بیان کسی کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ امید جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، جو بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آتا ہے اللہ، اس لیے آج ہی یہ نیت کر لیجئے کہ استغفار ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ ہم حلال رزق کمانے کی کوشش کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تقوی اپنائیں گے اور اپنے رب سے برکت کی دعا کریں گے۔ میرے عزیزو، ابھی بیان ختم نہیں ہوا، اگلے آنے والا بیان ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مشہور واقعہ بھی بتائیں گے آپ کو، جس میں الگ الگ پریشانیوں سے آئے لوگوں کو انہوں نے ایک ہی نصیحت کی۔ ساتھ ہی ہم نبی رحمت کی ایک اہم حدیث بھی جانیں گے جو استغفار اور رزق کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس پورے بیان کو سنیں۔ میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا مشہور واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے بہت سے علماء نے حضرت حسن بصری سے بیان کیا ہے۔ اس کی بنیاد سورہ نوح کی انہی آیتوں پر ہے جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، حضور میں بہت غریب ہوں، رزق میں بڑی تنگی ہے، میرے لیے کوئی عمل یا نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے خوب استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور بولا، حضور کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے ہیں، دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرتے رہو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور بولا، حضور میری شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور بولا، حضرت میرا باغ سوکھ گیا ہے، اس میں پھل نہیں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، استغفار کیا کرو۔ جب محفل ختم ہوئی تو ایک شاگرد نے ادب سے پوچھا، حضرت آپ ذرا یہ تو بتائیے، آپ یہ بتائیے کہ ہر شخص کی پریشانی الگ الگ تھی لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ استغفار کرو، وہ تمہیں بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغ دے گا اور نہریں دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، حضرت حسن بصری نے اپنی رائے پیش نہیں کی بلکہ سیدھے قرآن کی تعلیم کو سامنے رکھا۔
لیکن یہاں پر ایک بات بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیول استغفراللہ پڑھ لینے سے بنا محنت کیے دھن برسنے لگے گا، دولت برسنے لگے گی. قرآن ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، حلال روزی بھی تلاش کرو، محنت بھی کرو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو. جب یہ سبھی باتیں ایک ساتھ آتی ہیں تب اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکت پیدا فرماتا ہے. میرے عزیزو، اپنے دل سے ایک سوال پوچھیے، ہم دن بھر دنیا کی کتنی باتیں کرتے ہیں اور دن میں کتنی بار اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما، اے مولا مجھے معاف فرما. اگر کوئی انسان ہر دن سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا رہے تو یہ اس کی روحانی زندگی کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے خیر اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہ ہوتا. لیکن میرے بھائیوں، ابھی بیان کا سب سے اہم حصہ باقی ہے. ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی آپ سنیں گے جس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں کس طرح بدلاؤ استغفر اللہ کے ذریعے لایا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہیں مت جائیے، بیان کا اصلی پیغام ابھی باقی ہے، بیان کا اصلی پیغام ابھی باقی ہے، اس لیے اس کو سنیں. میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل کو پوری طرح متوجہ کیجیے کیونکہ اب ہم نبی رحمت کی مبارک تعلیم کی طرف آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور تو کیجیے. رسول رحمت نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مال ملے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ملے گا، ہر غم سے راحت ملے گی اور پھر ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. میرے عزیزو، یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے. وہ محنت بھی کرتا ہے، حلال روزی بھی تلاش کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں پوری ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری نمازیں وقت پر پوری ہوتی ہیں؟ کہ ہمارے کاروبار میں ایمانداری ہے؟ کہ ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور دھوکے سے پاک ہے؟ کہ ہماری کمائی پوری طرح حلال ہے؟ میرے بھائیوں، استغفار کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنے گناہوں کو پہچاننا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت مال دیتا ہے لیکن اس کی برکت اٹھا لیتا ہے. کمائی ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، گھر بڑا ہوتا ہے مگر محبت نہیں ہوتی، پیسہ بہت ہوتا ہے مگر دل بے چین رہتا ہے. اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیجئے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، حلال رزق کمائیں گے، دوسروں کے حق ادا کریں گے، جھوٹ، دھوکہ، سود اور حرام کمائی سے بچیں گے اور ہر دن کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا ایک پل کے لیے سوچئے اگر آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارا حساب لے لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن دیکھیے ہمارا رب کتنا مہربان ہے. وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا بلکہ بار بار اپنی طرف بلاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ لوٹ آئے، توبہ کرے، معافی مانگے اور اس کی رحمت کا حقدار بن جائے. کیا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت نہیں ہے؟ میرے عزیزو، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی، اس لیے بیان کو پورا سن کے جائیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون کون سی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون کون سے اعمال بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ بیان کا اختتام آپ کی زندگی کے لیے بے حد اہم اور عملی رہنمائی لے کر آئے گا. نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم نے قرآن کی آیتوں، نبی کریم کی تعلیمات اور بزرگوں کے نصیحت بھرے باقیات کی روشنی میں یہ جانا ہے کہ استغفار ایک مہان عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے. جب اسے سچی توبہ، حلال روزی، تقوی اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھول سکتا ہے. اب میں آپ سب سے اس سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم ہر دن اپنے گناہوں پر وچار کرتے ہیں؟ کیا ہم سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی کمائی، اپنے کاروبار اور اپنے لین دین کا ایمانداری سے حساب لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری روزی میں کسی کا حق شامل ہو؟ میرے عزیزو، آج اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد استغفار کریں گے، صبح اور شام اللہ سے معافی مانگیں گے، صرف حلال روزی کمانے کی کوشش کریں گے، دھوکہ، جھوٹ، رشوت، سود اور حرام کمائی سے بچیں گے، لوگوں کے حق ادا کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. استغفار صرف زبان سے پڑھے جانے والے الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی سچی توبہ، اپنی غلطیوں پر شرمندگی اور اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے. اگر دل میں پچھتاوا نہیں ہے اور عمل میں بدلاؤ نہیں تو ہمیں اپنی استغفار پر دوبارہ غور کرنا چاہیے. ایک آسان عمل، اگر ہو سکے تو ہر دن کچھ وقت نکال کر پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے پڑھیے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیے. یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آہ، اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کی سچی توبہ کو کبھی برباد نہیں جانے دیتا ہے. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آج اس بیان کے بعد کوئی شخص اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، کوئی حرام کمائی چھوڑ دے، کوئی نماز کی پابندی شروع کر دے، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جائے، کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے لگے اور کوئی آج سے
استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اگر ایسا ہو گیا تو یہی اس بیان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اب ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. اے میرے مولا، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں قناعت، شکر، ایمانداری اور تقوی نصیب فرما، ہمارے ماں باپ، استادوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے سیدھے راستے پر قائم فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی انسان توبہ کر لے، کوئی نمازی بن جائے یا کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم تقویٰ اور اللہ پر سچا بھروسہ رزق میں برکت کا ذریعہ کیسے بنتا ہے اس موضوع پر قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.